امریکہ کے ایرانی جزیرے قشم میں فوجی تنصیبات پر حملے، پاسداران انقلاب کا جوابی کارروائی میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فورسز نے ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنا دیے، متعدد میزائل اور ڈرون مار گرائے، جبکہ ایران کی جانب سے کویت اور بحرین پر داغے گئے میزائل بھی ہدف پر نہ لگ سکے۔ بحرین پر داغے گئے 3 میزائل امریکہ اور بحرین فورسز نے مار گرائے ہیں۔ ایران نے 3 ڈرون حملے بحری جہازوں پر کیے ہیں جنہیں ناکام بنایا گیا۔ سینٹرل کمانڈ نے واضح کیا ہے کہ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز اور ایئر بیس کو پاسداران انقلاب کا نشانہ بنانے کا دعویٰ غلط ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاسداران نے آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی آئل ٹینکر پر حملے کے بعد ایک جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان چند روز قبل بات چیت روکنے کی خبریں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ ایران کے ساتھ اب کسی نہ کسی طرح سے معاہدہ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ایران کے ساتھ بات چیت مسلسل جاری ہے۔ 4 روز پہلے، 2 روز پہلے، کل اور آج بھی ایران سے رابطے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر ٹویٹ لکھا کہ مذاکرات کہاں تک پہنچتے ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ایران کو اب معاہدے کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایران 47 سالوں سے جو کر رہا ہے اسے مزید ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور امکان ہے کہ ایران نے جوہری پروگرام کے ان پہلوؤں پر رضامندی ظاہر کی ہے جن پر وہ پہلے انکاری تھا۔ روبیو کے مطابق ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم کی تلفی کے حوالے سے مذاکرات کا عہد کرنا ہوگا اور پابندیوں میں نرمی صرف آبنائے ہرمز کھولنے سے مشروط نہیں رہے گی۔ امریکی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا کہ آپریشن ایپک فیوری ایران کی دفاعی صنعت کو نمایاں طور پر نقصان پہنچانے میں کامیاب رہا اور ایران کی بحریہ اب موجود نہیں ہے۔ ایسے اشارے بھی مل رہے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر کسی نہ کسی سطح پر مذاکرات میں اپنی سرگرمیاں بڑھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے معروف صنعت کاروں اور ممتاز کاروباری شخصیات کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ لوگ پاکستان کے سفیر ہیں اور مشکل معاشی حالات میں حکومت کا ساتھ دینے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ حکومت اور نجی شعبے کی مضبوط شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہوتی ہے۔ برآمدات پر مبنی ترقی ہماری معاشی پالیسی کا محور ہے اور غیر رسمی معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھی اقدامات شامل ہیں۔ حکومت وفاقی بجٹ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات مکمل طور پر دور نہ کر سکی۔ پیپلز پارٹی کے خدشات دور کرنے کے لیے وزارت خزانہ میں حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ رہے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو گلہ ہے کہ بجٹ پر انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اجلاس میں کوئی آئینی ترمیم یا پھر NFC میں تبدیلی زیر بحث نہیں آئی۔ پیپلز پارٹی کے خدشات دور کرنے کے لیے آج دوبارہ اجلاس ہوگا۔ گزشتہ روز 5 جون کو ہونے والا بجٹ اجلاس مؤخر کر دیا گیا تھا اور نئی تاریخ کا فیصلہ تاحال نہ کیا جا سکا۔ پارلیمانی ذرائع بتا رہے ہیں کہ حکومت بجٹ سے پہلے اہم قانون سازی کرنا چاہتی ہے۔ اور گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ گلگت بلتستان میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 9,58,480 ہے۔ 5,03,000 مرد اور 4,54,000 خواتین ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ انتخابات میں بڑی سیاسی پارٹیوں کے درمیان سخت مقابلے کی توقع ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 24 میں سے 23 نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ مسلم لیگ نون 22 نشستوں پر انتخابات لڑ رہی ہے، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کے 15 اور جمعیت علماء اسلام کے 9 امیدوار میدان میں ہیں۔ امریکہ کے ایرانی جزیرے قشم میں فوجی تنصیبات پر حملے، پاسداران انقلاب کا جوابی کارروائی میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فورسز نے ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنا دیے، متعدد میزائل اور ڈرون مار گرائے، جبکہ ایران کی جانب سے کویت اور بحرین پر داغے گئے میزائل بھی ہدف پر نہ لگ سکے۔ بحرین پر داغے گئے 3 میزائل امریکہ اور بحرین فورسز نے مار گرائے ہیں۔ ایران نے 3 ڈرون حملے بحری جہازوں پر کیے ہیں جنہیں ناکام بنایا گیا۔ سینٹرل کمانڈ نے واضح کیا ہے کہ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز اور ایئر بیس کو پاسداران انقلاب کا نشانہ بنانے کا دعویٰ غلط ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاسداران نے آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی آئل ٹینکر پر حملے کے بعد ایک جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان چند روز قبل بات چیت روکنے کی خبریں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ ایران کے ساتھ اب کسی نہ کسی طرح سے معاہدہ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ایران کے ساتھ بات چیت مسلسل جاری ہے۔ 4 روز پہلے، 2 روز پہلے، کل اور آج بھی ایران سے رابطے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر ٹویٹ لکھا کہ مذاکرات کہاں تک پہنچتے ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ایران کو اب معاہدے کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایران 47 سالوں سے جو کر رہا ہے اسے مزید ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور امکان ہے کہ ایران نے جوہری پروگرام کے ان پہلوؤں پر رضامندی ظاہر کی ہے جن پر وہ پہلے انکاری تھا۔ روبیو کے مطابق ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم کی تلفی کے حوالے سے مذاکرات کا عہد کرنا ہوگا اور پابندیوں میں نرمی صرف آبنائے ہرمز کھولنے سے مشروط نہیں رہے گی۔ امریکی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا کہ آپریشن ایپک فیوری ایران کی دفاعی صنعت کو نمایاں طور پر نقصان پہنچانے میں کامیاب رہا اور ایران کی بحریہ اب موجود نہیں ہے۔ ایسے اشارے بھی مل رہے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر کسی نہ کسی سطح پر مذاکرات میں اپنی سرگرمیاں بڑھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے معروف صنعت کاروں اور ممتاز کاروباری شخصیات کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ لوگ پاکستان کے سفیر ہیں اور مشکل معاشی حالات میں حکومت کا ساتھ دینے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ حکومت اور نجی شعبے کی مضبوط شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہوتی ہے۔ برآمدات پر مبنی ترقی ہماری معاشی پالیسی کا محور ہے اور غیر رسمی معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھی اقدامات شامل ہیں۔ حکومت وفاقی بجٹ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات مکمل طور پر دور نہ کر سکی۔ پیپلز پارٹی کے خدشات دور کرنے کے لیے وزارت خزانہ میں حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ رہے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو گلہ ہے کہ بجٹ پر انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اجلاس میں کوئی آئینی ترمیم یا پھر NFC میں تبدیلی زیر بحث نہیں آئی۔ پیپلز پارٹی کے خدشات دور کرنے کے لیے آج دوبارہ اجلاس ہوگا۔ گزشتہ روز 5 جون کو ہونے والا بجٹ اجلاس مؤخر کر دیا گیا تھا اور نئی تاریخ کا فیصلہ تاحال نہ کیا جا سکا۔ پارلیمانی ذرائع بتا رہے ہیں کہ حکومت بجٹ سے پہلے اہم قانون سازی کرنا چاہتی ہے۔ اور گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ گلگت بلتستان میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 9,58,480 ہے۔ 5,03,000 مرد اور 4,54,000 خواتین ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ انتخابات میں بڑی سیاسی پارٹیوں کے درمیان سخت مقابلے کی توقع ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 24 میں سے 23 نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ مسلم لیگ نون 22 نشستوں پر انتخابات لڑ رہی ہے، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کے 15 اور جمعیت علماء اسلام کے 9 امیدوار میدان میں ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔